تو محترم حاضرین، جس طرح صحابہ اکرام کے زمانے میں ان شیعہ رافضیوں نے پروپیگنڈا کر کے ایک سوچ، ایک فکر، ایک نہج، ایک منہج پیش کیا تھا، سیم آج وہی کام ہو رہا ہے فلسطین کے مسئلے پر۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسے؟ دیکھیے، صحابہ کے زمانے میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو اہل بیت کے ساتھ ہے وہی حق ہے، وہی دین پر ہے، وہی اسلام پر ہے، اور جو اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے، یہ اہل بیت کا مخالف ہے، جو بنو امیہ کی طرف ہے، وہ ناحق ہے۔ شیعہ روافض نے یہی نہج، منہج، مذہب آج تک پیش کیا ہے۔ اب مسئلہ فلسطین کو بھی دیکھ لیجئے محترم حاضرین، کہ جو فلسطین کا سپورٹ کرتا ہے، جو سعودی کی مخالفت کرتا ہے، وہی مسلمان ہے، وہی اہل سنت ہے، وہی حق پر ہے، وہی یہود و نصارہ کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اگر جو فلسطین کی سپورٹ کرتا ہے اور سعودی کا بھی سپورٹ کرتا ہے تو وہ حق پر نہیں ہے۔ یہ وہی کلچر، وہی سوچ، وہی مذہب، وہی تھنکنگ آج مسلمانوں میں پھیلائی اور عام کی گئی ہے شیعہ و روافض کی طرف سے۔ اور پھر شور کہ ہم فتح نہیں پا رہے ہیں یہود و نصارہ پر، دشمنوں پر، وجہ یہ ہے کہ سعودی ساتھ نہیں دے رہا۔ ایسے لوگوں کے توکل پر، ایسے لوگوں کے ایمان پر شک ہوتا ہے کہ جو یہ بولتے ہیں کہ سعودی ساتھ نہیں دے رہا اس لیے ہم جیت نہیں پا رہے، ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کتنی بچکانہ بات ہے اور کتنی اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات۔ ارے مدد ہو اللہ رب العالمین کی، مدد رہے گی اللہ تعالیٰ کی، سعودی کی نہیں۔ بڑی ہی منفی سوچ ہے، غلط سوچ ہے محترم حاضرین۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس وجوہات کو سمجھ لیں اور اس سازش کو سمجھ لیں جو شیعہ روافض کی طرف سے ہے اور جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، جو مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہی ہے۔ جیسے صحابہ کے زمانے سے انہوں نے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، اسلامی خلیفاؤں کے خلاف بغاوت کی ہے اور اسلامی خلیفاؤں کو ناحق ثابت کے لیے ایک بیلٹ کھڑا کیا ہے کہ یہ حق ہے، اس کا ساتھ دو، ایسا ہی آج انہوں نے فلسطین کے مسئلے میں کیا کہ جو سعودی کا مخالف ہے، فلسطین کا سپورٹ کرتا ہے، وہی حق ہے، جو سعودی کو سپورٹ کرے، فلسطین کو سپورٹ کرو، حق نہیں۔ اور اگر آپ نے سعودی کا سپورٹ کر دی تو گویا آپ کے تو لوگ دشمن بن جائیں گے۔ تو محترم حاضرین، اگر یہود و نصارہ اور دشمن و کافروں پر آپ کو مدد، فتح پانا ہے، غلبہ پانا ہے، تو اس کا اصول، قواعدہ یہ بتایا ہے شریعت نے۔ یہ نہیں کہ کوئی عرب کنٹری مدد کرے گی تو ہم فتح پائیں گے، کوئی سعودی ہی مدد کرے گا تو ہم فتح پائیں گے۔ سعودی کنٹری اسلامی کنٹری ہے، اس کی مدد ہوگی تو ہماری ضرور کامیابی ہوگی، لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ کس میں ہے؟ شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ نے سے کسی نے سوال پوچھا کہ ہم یہود و نصارہ پر آخر غلبہ کیوں نہیں پا رہے؟ شیخ صالح بن فوزان حفظ اللہ نے فرمایا کہ جب تک آپ کے درمیان اپنے مذہب، ہم مسلمانوں میں شرک و بدعت، خرافات عام رہے گی، ہم کبھی بھی یہود و نصارہ پر غلبہ نہیں پا سکتے ہیں۔ ہمیں اگر یہود و نصارہ پر غلبہ پانا ہے تو ہمیں اپنے مسلم معاشرے کی، ہماری طرز زندگی کی، اسلامی زندگی میں شرک، خرافات، بدعت سے پاک زندگی بنانا پڑے گا۔ آج مسلمانوں کو اگر یہود و نصارہ پر فتح پانا ہے، کامیابی پانا ہے، تو شرک و بدعت سے پاک زندگی گزارنا پڑے گا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے محترم حاضرین، آج مسلمانوں میں شرک و بدعت، خرافات اتنی عام ہے کہ شاید 1400 سال میں کبھی نہیں ہوگی، آخر زمانے میں اتنی۔ تو جب ہم میں اتنی شرک و بدعت، خرافات ہے، یہاں تک کہ آج مسلمان مشرکین مکہ والا وسیلہ سینہ ٹھوک کر لیتا ہے اور اسے عین توحید سمجھتا ہے، تو کیا ایسے مسلمان جو صدقہ طفیل لگا کر وسیلہ لیتے ہوں مشرکین مکہ کی طرح، وہ کیا یہود و نصارہ پہ فتح پا سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سعودی مدد نہیں کر رہا، ہماری ناکامی کی وجہ، ہمارے مغلوب ہونے کی وجہ، اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے مسلم معاشرے میں شرک، بدعت، خرافات دھڑلے سے عام ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح یہود کے خلاف، تو جس طرح ہمیں یہود اور نصارہ کے خلاف مل جل کر کام کرنا ہے، دشمنان اسلام کے خلاف مل جل کر کام کرنا ہے، ایسا ہی کام ہمیں شرک و بدعت، خرافات کے خلاف بھی کرنا ہے۔ جی ہاں دوستو، تبھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ لیکن یہ کیا کہ ایک طرف آپ اسلام کا نام، اسلام کا نعرہ، مسلمان سے ہمدردی، اللہ اور رسول پر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کریں، اور دوسری طرف سے آپ مسلمانوں میں شرک و بدعت، خرافات کو رائج کریں جیسے شیعہ روافض کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے سے امت مسلمہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسرائیل میں یہ اسرائیل کے ہے ایجنٹ، لیکن مسلمانوں کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی مسئلہ حل ہونے لگتا ہے، یہ ادھر سے اسرائیل پہ دو پھلجڑیاں چھوڑ دیتے ہیں
وہ جو آسمان میں چمکتی رہتی ہے اور بلون کی طرح، اور جزاک اللہ خیر احسن الجزا، یہ پھلجڑیاں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو اسرائیل بہانہ بنا کر ہم مسلمانوں پر، وہاں کے فلسطین کے مسلمانوں پر، وہاں کی عبادت گاہوں پر، بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے، اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے، ان کا جانی مالی نقصان کرتا ہے۔ سعودی اور عربوں کی بے انتہا مدد کو ایسے ہی شیعہ رافضی سازش کے ذریعے ہوا بنا کے اڑا دیتے ہیں، اور پھر بولتے ہیں کہ دیکھو سعودی ہماری مدد نہیں کر رہا، ہم کو فتح کامیابی نہیں مل رہی۔ پھر سن لے، اگر یہود و نصارہ پر فتح اور کامیابی چاہیے آپ کو اپنی زندگی میں، مسلمانوں کو اپنی زندگی میں، تو ہمیں ہمارے معاشرے سماج سے، ہماری زندگیوں سے شرک بدعت خرافات والے سارے عمل ترک کرنا پڑیں گے، سارے عملوں سے توبہ کر کے خالص توحید والا بننا پڑے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ شرک و بدعت پر عمل کریں، آپ خرافات پہ کو اپنی زندگی میں رائج اور عام رکھیں، اور اس کے بعد آپ امید رکھیں کہ ہم یہود و نصارہ پر غلبہ پالیں، تو یہ بڑی دور کی سوچ ہے، بڑی دور کی کوڑی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو خیالوں میں کھویا ہوا ہے، یا منگیری لال کے آپ حسین سپنے دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی سے کمر کس لے، ابھی سے بات کو سمجھ لے، اس کے بعد آپ کو سوچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ حالات بڑے سخت چل رہے ہیں، اور آج ہی عہد کریں کہ آج سے ہی ہم شرک و بدعت خرافات کا خاتمہ کریں گے جو بھی ہمارے معاشرے سماج میں ہے۔ اگر واقعی آپ کو یہود و نصارہ پر غلبہ پانا ہے، اگر واقعی آپ کے دل میں یہود و نصارہ کی محبت ہے، اور نعوذ باللہ یہود و نصارہ سے فتح پانے کے لیے امت مسلمہ کی آپ کے دل میں محبت ہے، تو آج ہی سے کوشش کریں گے۔ یہ نہیں کہ بس فلسطین کی مدد، فلسطین کے لیے دعا، فلسطین کا یہ ایسے نعرے بازی جذباتی باتوں سے نہیں ہوگا، عملی میدان میں کودنا پڑے گا۔ محترم حاضرین، یہود و نصارہ کو اگر شکست دینا ہے تو عملی میدان میں کودنا پڑے گا۔ تو آئیے آج سے عہد کیجئے کہ ہم اپنی زندگیوں کو توحید سے بھر دیں گے، خالص توحید سے بھر دیں گے، ہر طرح کے شرک و بدعت خرافات سے خود بھی بچیں گے، لوگوں کو بھی بچائیں گے، اور حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اہل توحید، توحید پر چلنے والا، توحید کی دعوت عام کرنے والا بنائے، اور شرک و بدعت خرافات سے ہمارے سماج، معاشرے، امت کی حفاظت فرمائے، اور ذرا سا شرک بھی اگر چیٹی کی چال سے بھی باریک ہو تو اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی بھائی کو کوئی بات سے یا سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو یا ادھوری رہ گئی ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے اس لائیو ویڈیو میں جو حضرات دیکھیے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ ایک بہت بہترین کتاب شائع ہوئی حضرت معاویہ کی سیرت پر، یزید بن معاویہ، معاویہ رضی اللہ کی سیرت پر ہے، پڑوسی ملک پاکستان سے کسی نے لکھا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کا فوٹو آپ کو بھیج دوں گا واٹس ایپ پر، 993900997993 میرا نمبر، اس پہ کریے تو میں آپ کو اسکرین بھیج دوں گا۔